ہماری غلط فہمیوں میں ایک اہم غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو محدود کر لیا ہے۔ یقیناً مال و دولت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ بنگلہ، مکان، کوٹھی، عزت، شہرت اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، لیکن صرف انہی کو نعمتیں سمجھنا یہ حماقت ہوگی۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا وجود ہے، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی بینائی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے یہ کان، ان کی سماعت، ہمارے یہ ہاتھ، ہمارے یہ پیر، پکڑنے اور چلنے کی طاقت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم اس کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت یہ وقت ہے۔ ہم شب و روز، دن اور رات گزار رہے ہیں، گھنٹے، دن، مہینے، سال، صدیاں طے کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی ہیں، ان دو نعمتوں کے حوالے سے اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ۔ ایک صحت ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک فرصت کے لمحات، فراغت کے لمحات، یہ وقت، یہ گھنٹے، یہ ایام، یہ زندگی، ہماری پوری عمر۔ الصحت والفراغ، صحت اور وقت، ان دو نعمتوں کے حوالے سے اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ خسارہ کیا ہے؟ ایک تاجر، ایک دکاندار اپنے خرید سے آدھی قیمت میں کوئی چیز بیچ دے، اس کو ہم خسارہ کہتے ہیں۔ یہ نقصان ہے۔ ان نعمتوں کے حوالے سے اکثر لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ وقت جو ہے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دین اسلام نے مختلف مقامات پر اس نعمت کے حوالے سے اس کی قدر ہمارے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ہم جو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں، در حقیقت یہ عبادتیں بھی وقت کی اہمیت ہمیں بتلاتی ہے۔ نماز ہی لے لیں آپ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز کب پڑھنی ہے؟ جب اس کا وقت ہو جائے۔ وقت سے پہلے پڑھی گئی نماز نہیں،
وقت گزرنے کے بعد پڑھی گئی نماز اس کا اجر و ثواب نہیں۔ روزہ بھی اسی طرح ہے، کس وقت شروع ہوتا ہے، کس وقت ختم ہوتا ہے، کون سے ایام میں ہمیں روزے رکھنے ہیں، کن ایام میں روزے رکھنے کے ثواب اور اجر ہمیں ملے ہیں، شریعت اسلامیہ سے در حقیقت یہ روزہ بھی وقت کی اہمیت ہمیں بتلاتا ہے۔ حج کے ایام ہیں، مخصوص ایام ہیں، مخصوص گھڑیاں ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، سال میں ایک مرتبہ آپ کو ادا کرنی ہے۔ الغرض تمام تر عبادات وقت کی اہمیت ہمیں بتلاتی ہے۔ آج مسلمان اس وقت کو کس طرح ضائع کر رہا ہے؟ پانی کی طرح وقت کو ضائع کر رہا ہے، اور یقیناً خسارہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کو ہم نے اللہ کی نعمت ہی نہیں سمجھا۔ اگر آپ سے کوئی کہے ایک اپنی آنکھ نکال کر دے دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو لاکھوں روپے دیتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند ذی شعور انسان یہ کام کرے گا۔ ممکن ہے ایک ہاتھ اپنا دے دیں، اس کے بدلے لاکھوں روپے لے لیں، ڈالروں میں لے لیں، ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کو ہم پیسوں میں بدل نہیں سکتے۔ تو عزیز دوستو، یہ وقت افسوس ہوتا ہے کہ مٹی کے بدلے ہم یہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مٹی کے بدلے سلف صالحین کہتے ہیں، اسلاف کہا کرتے تھے، اگر کوئی شخص آئے تھیلے کے اندر مٹی لے کر اور کہے کہ اس کے بدلے سونے کی اشرفیوں والی تھیلی آپ دے دیں، اور وہ دے دیتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ مٹی کے بدلے سونے کا سودا، یہ بیوقوف ہے۔ فرمایا اس سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنے وقت کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمارا وقت کہاں برباد ہو رہا ہے؟ ہمارا وقت ہوٹلوں پر، گپوں کے اندر، موبائل کے اندر، گیمز کے اندر، کھیل کے اندر وقت ہمارا برباد ہے، اور انسان کو اس کے وقت کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، جب انسان کی روح قبض ہوگی نا، روح قبض ہوگی، اس وقت یہ وقت یاد آئے گا جو فرصت کے لمحات ہم گزار دیتے تھے، بیٹھ کر گھنٹوں گزر گئے۔ جی ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، پوری رات گزر گئی۔ جو رات ابھی گزری ہے 31 دسمبر کی، ہمارے سامنے ہے۔ مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ ہم اس طرف نہیں جاتے کہ دین اسلام اس حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے، مسلمان کی رات کہاں گزرنی چاہیے، خوشی منانے کے انداز اور ڈھنگ اور رنگ کیا ہونے چاہیے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ہم اپنے ٹاپک پر رہ کر خالی یہ سوچ لیں، جو رات ہمارا وقت اور پیسہ ضائع ہوا ہے، اللہ کی قسم یہ ہم نے سال کی ابتدا کی ہے۔ کیا کر کے؟ اپنے رب کو ناراض کر کے خوشی منائی ہے۔ کس کو ناراض کر کے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اپنا وقت بھی برباد کیا، پیسہ بھی، مال بھی، اپنی صلاحیتیں بھی۔ جی 2023 آ رہا ہے، اللہ کے بندو 2022 نے آپ کو کیا پیغام دیا؟ اگر میری عمر 35 سال، میری عمر 40 سال، 50 سال، میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، تو یہ ہم سے پوچھتی ہے یہ وقت آپ نے کہاں گزارا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو وقت فرصت کے گزرتے ہیں، موت کے وقت ہمیں یاد آئیں گے۔ قرآن کریم پڑھیے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ موت سے پہلے پہلے لوگوں اپنا مال خرچ کر لو۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا، یقول ربی، وہ انسان کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کچھ مہلت دے دے۔ اب وقت مانگے گا، کچھ وقت دے دے، کچھ لمحے دے دے۔ کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ بھی کروں گا، تیرے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، نمازیں پڑھ کر، اعمال کر کے۔ اب وقت مانگ رہا ہے، اب کیا فائدہ؟
اب تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وقت گزرنے کے بعد نہ توبہ قبول ہے نہ کلمہ قبول ہے، نہ توبہ قبول ہے۔ ایک وقت ہے، مقررہ وقت ہے، اس وقت سے پہلے آپ نے توبہ کر لی، اللہ قبول کر لے گا۔ اس وقت سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ پر ایمان لیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کلمہ آپ کا قبول فرما لے گا۔ مثال کے طور پہ بڑا مشہور واقعہ ہے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس سے ہمیں بہت بڑے بڑے اسباق ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے وقت کو برباد نہیں کر، اپنے وقت کو ضائع نہیں کر۔ اگر تو نے وقت گزرنے کے بعد کلمہ پڑھا، تیرا کلمہ تجھے کام نہیں دے گا۔ کیا کہا تھا فرعون نے جب اللہ نے دیے نا گوتے؟ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا، گوتے کھانے لگا، اب کیا کہتا ہے؟ آمنت الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں جس پر بنی اسرائیل نے کلمہ پڑھا ہے۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب کلمہ پڑھتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آ گیا، گوتے کھانے لگا، اب کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الآن وقد عصیت قبل، اب کوئی فائدہ نہیں، اب تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، تجھے وقت دیا تھا، وقت گزرنے کے بعد تیرا کلمہ نہیں ہے۔ اسی طرح توبہ بھی ہے۔ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک دعا کو قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے نہ کرنے لگ جائے۔ غرغرے سمجھتے ہیں؟ جب زبان بند ہو جاتی ہے، آخری سانسیں ہوتی ہے، جس وقت انسان وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے یہ وہ کیفیت ہے کہ روح نکل گئی، حلق میں اٹک گئی، اب وہ غرغرے کی آواز ہے، سکرات کے لمحات ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں اگر وہ توبہ کرے۔ اس سے پہلے پوری زندگی اس کے پاس ہے توبہ کے لیے، اللہ سے توبہ کر لے، وقت دیا ہے، موقع ملا ہے، توبہ نہ کر سکا، اس کے بارے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب توبہ نہ ہوئی، جہنم واصل ہو گیا، اب وہاں آوازیں لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کیا کہے گا؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب مجھے اس سے نکال دے، جہنم سے نکال دے۔ نعمل صالحا، کیوں نکال دوں؟ کہے گا اب جا کر کچھ وقت ملے گا، نیک اعمال کر کے آؤں گا۔ اب وقت مانگتا ہے، یہ وقت جو گزر گیا اس کی کوئی پرواہ نہیں، اب جہنم میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ مجھے نکال دے کچھ لمحوں کے لیے، اب جا کر انسان بن کر آؤں گا، نیک اعمال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اولم نعمرکم، اے انسان کیا میں نے تجھے وقت نہیں دیا تھا؟ تجھے 30 سال 50 سال 70 سال وقت ملا تھا۔ اولم نعمرکم، تو نے وہ وقت کہاں گزارا؟ وہ وقت کہاں ضائع کیا؟ فلموں میں، گیمز میں، ڈراموں میں، سوشل میڈیا پہ، کامنٹس کے اندر، چیٹنگ کے اندر، یا کھیل تماشے میں، کرکٹ میں، فٹ بال میں، ہیپی نیو ایئر میں، کہاں وقت برباد کیا؟ 2022 مسلمانوں یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، پوچھتا ہے اولم نعمرکم، تو نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ آج تو میں جا رہا ہوں، 2022 چلا گیا، ایک سوال چھوڑ کر گیا ہے کہ اولم نعمرکم، مسلمان میں تو جا رہا ہوں، تو بتا تو نے 2022 تک کیا عمر گزاری ہے، کیا کچھ کیا دنیا میں؟
آج بڑی خوشیاں منا رہا ہے۔ اولم نعمرکم، کیا کرتا رہا ہے، اپنا وقت کہاں برباد کیا۔ ہماری زندگی کے 22 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے۔ آج موقع ہے اس سوال کو سمجھنے کا، اولم نعمرکم، ہم نے یہ کہاں گزارے۔ اگر ہمارے پاس جواب ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، قرآن و سنت کے سائے میں، مسجد و مدرسے کی دیکھ بھال میں، پڑھنے پڑھانے میں، پھر سن لیجئے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کو یہ اعمال مبارک ہو۔ اگر آپ کا جواب نہ ہوا، اس سوال کے بدلے کوئی جواب نہ ہوا، تو آپ تو پہلے قیامت کے دن اپنے قدموں کو حرکت بھی نہیں دے سکتے۔ یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اس وقت تک آدم کا بیٹا اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال ان عمرہ فیما افلا، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اے آدم کے بیٹے تو نے اپنا وقت کہاں گزارا۔ 2 جواب ہمارے پاس۔ دوستو، عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج دنیا کے اندر جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا، ہمارے پاس اس کا جواب تلاش کرنے کا موقع ہے، وقت ہے، تلاش کر لیجئے۔ ان عمرہ فیما افنا، ہم نے یہ وقت کہاں برباد کیا، یہ عمر گزاری کہاں گزاری۔ جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے، آپ اور میں قیامت کے دن اپنے قدموں کو حرکت بھی نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ سال گزر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ دن اور راتیں نہیں گزر رہی اے انسان، بلکہ تو گزر رہا ہے، یہ تو گزر رہا ہے۔ یہ تیرے دن، تیری راتیں، تیرے مہینے، تیرے سال، یہ تیری صدیاں نہیں گزر رہی، تو گزر رہا ہے۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ انسان دھوکے میں ہے کہ ہمارے سال گزر رہے ہیں، برتھ ڈے بنائی جا رہی ہے۔ دھوکہ ہے، دھوکہ، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ سال اور مہینے نہیں، دن اور راتیں نہیں، بلکہ ہم گزر رہے ہیں۔ یہ دنیا رہنی ہے، ہم گزر جائیں گے، اور گزرنے کے بعد احساس کرنے کا، پچھتاوے کے سوائے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج مسلمان تیرے پاس موقع ہے، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ، اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچا، اور جو وقت برباد ہو گیا اس کے لیے اللہ سے معافی مانگ، آئندہ برباد نہ کرنے کا وعدہ کر، عہد کر، اور اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ۔ اس کے بعد دیکھیں زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں، کامیابیاں، مال و دولت سے نوازے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا، کامیاب و کامران کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ۔